امریکہ اسرائیل ایران جنگ کو 4 ہفتے سے زیادہ ہو گئے ہیں اور اس پوائنٹ پر آ کر ہم دیکھ رہے ہیں جہاں جنگ بندی کی بہت ساری کوششیں ہو رہی ہیں وہاں امریکہ کی جو ٹون ہے وہ تھوڑی مختلف نظر آ رہی ہے۔ پیغام رسانی میں اب ٹرمپ انتظامیہ کی طرف سے بہت زیادہ معاہدے، ڈیل اور مذاکرات کا ذکر ہونا شروع ہو گیا ہے۔ بار بار اس بات پر اصرار کیا جا رہا ہے کہ 15 نکات یا جو امریکہ کی طرف سے معاملات سامنے رکھے گئے ہیں معاہدے کے لیے، مذاکرات کے لیے، ڈیل کے لیے، اس کے اوپر ایران آمادہ ہو جائے۔ وال اسٹریٹ جرنل نے تو دعویٰ کیا ہے کہ ٹرمپ نے اپنے معاونین کو یہ کہا ہے کہ وہ آبنائے ہارموز کو دوبارہ کھلوائے بغیر بھی اس جنگ سے نکلنے کو تیار ہیں۔ اب سے کچھ دیر پہلے وزیر جنگ ہے امریکہ کے پیٹ ہیگسیتھ، وہ بھی بات کر رہے تھے اور بریفنگ دیتے ہوئے انہوں نے بھی بڑے کھلے الفاظ میں کہا، انہوں نے کہا کہ اگر ایران عقل مند ہوا تو معاہدہ کرے گا اور اگر ایران ڈیل نہیں کرتا تو سخت نتائج ہو سکتے ہیں۔ گزشتہ روز آپ کو یاد ہوگا ٹرمپ نے بھی جلد معاہدہ کرنے کی دھمکی دیتے ہوئے ایران کو یہ کہا تھا کہ بس میز پر آ جائیں اور ڈیل کر لیں۔ ہمیں پتہ ہے اس سلسلے میں پاکستان کا بڑا کلیدی رول ہے۔ پرسوں ٹرکی، سعودی عرب، مصر کے ساتھ کے وزرائے خارجہ کے ساتھ میٹنگ ہوئی اور پھر ایک روزہ دورے پر اب چین چلے گئے ہیں ہمارے وزیر خارجہ اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب۔ یہ جو ایک روزہ چین کا دورہ ہے اس کو بڑی کینلی اور غور سے دیکھا جا رہا ہے۔ ماہرین، تجزیہ کار اس سے متعلق یہ بھی اندازہ لگا رہے ہیں کہ شاید یہ جو ساری ڈیل بروکرنگ، فیسیلیٹیشن، گارنٹی پروسیس ہے اس میں چین کا کردار ہو سکتا ہے اور گارنٹور کے طور پر چین کا بڑا اہم رول ہو سکتا ہے۔ کیا یہ جوڑنا چین کو اس سارے معاملے کے ساتھ درست ہے، نہیں ہے، یہ بھی اپنے تجزیہ کاروں سے جانتے ہیں، لیکن ایران کی شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے اس وقت آئی تھنک سب سے مشکل سوال یہ ہے کہ جنگ بندی میں امریکہ اور اسرائیل کی گارنٹی کون دے گا۔ اسی کے اوپر بات کرتے ہیں، ہمیں جوائن کر رہے ہیں آج ارشاد بھٹی صاحب، سید محمد علی صاحب، ریما عمر صاحبہ اور عمر چیمہ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عمر چیمہ صاحب، آپ سے گفتگو کا آغاز کریں گے۔ سر، مختلف سٹیک ہولڈرز، مختلف فریقین اور ارریلیونٹ پارٹیز بھی ہم نے دیکھا ہے اس سلسلے میں رابطہ کاری میں شامل ہیں۔ اس وقت آپ کیا ریڈ کر رہے ہیں اس ساری سچویشن کا؟ کیا امریکہ ڈیل کے لیے اتنا سنجیدہ ہے جس طرح سے سارا ماحول بن رہا ہے اور دکھایا جا رہا ہے؟ اور اگر ایسا ہے تو امریکہ اینڈ مور امپورٹنٹلی اسرائیل، ان کے لیے گارنٹور کے طور پر سامنے کون آ سکتا ہے؟ علینا، مجھے تو یہ جو اس بات کا مطالبہ ہے نا کہ کوئی گارنٹور ہوگا کون، مجھے بڑا ان ریئلسٹک لگتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک طرف اگر امریکہ ہے تو امریکہ کی کون گارنٹی دے سکتا ہے؟ جس طرح آپ نے بھی بات کی ہے، اسرائیل کی کون گارنٹی دے سکتا ہے؟ ایون اسرائیل کے معاملے میں امریکہ اس کی گارنٹی نہیں دے سکتا۔ اسی طرح دوسری طرف ایران ہے، اور ابھی جو باتیں چل رہی ہیں اس سے تاثر یہ ملتا ہے کہ شاید چائنا جو ہے وہ درمیان میں گارنٹور آئے گا۔ اس سے آگے کافی تھیوریز لوگ جو فیبریکیٹ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ چونکہ یعنی ٹرمپ نے چائنا جانا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس سے پہلے جنگ بندی ہو، اور چائنا جو اس کو یہ بات کرنی ہے اور ٹرمپ جو ہے وہ اس کو آنر کرے گا۔ یہ بات انتہائی ان ریئلسٹک ہے، ان کی آپس میں شریکے بازی ہے۔ یعنی کہ اگر ہم اپنے ایک دیسی انداز میں بات کریں تو کیا وہ اس کو ایک اپنے شریک کو، اپنے ایک رائیول کو، کیا وہ ایک ضامن کے طور پہ مانیں گے؟ یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے نا کہ چائنا کو امریکہ پہ ایک لیوریج حاصل ہو جائے گی۔ یا دوسرے الفاظ میں، کیا چائنا ایران کی گارنٹی دے سکتا ہے؟ بڑا مشکل کام ہے۔ میرے خیال ہے کہ کچھ ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی ان کے درمیان کوئی ورکنگ میکنزم بن جائے، کچھ ایشوز کا ذرا ایک مائکرو مینجمنٹ کر لیں کہ اگر اسٹریٹ آف ہرمز کے ریلیٹڈ ایشو ہوتا ہے تو کوئی 4 ممالک جس طرح کوئی وہ مل کر آپس میں کچھ کو کوارڈینیشن کا رول پلے کر لیں گے، کوئی منت ترلا کرنا شروع ہو جائیں گے۔ اور اس طرح کی پہلے رپورٹس آئیں بھی کہ جس دن جو 3 وزرائے خارجہ پاکستان آئے ہوئے تھے اس دن رائٹرز کی ایک سٹوری تھی۔ رائٹرز نے کہا کہ جو ہمیں اطلاعات مل رہی ہیں وہ یہ ہے کہ مصر، سعودی عرب اور ٹرکی، انہوں نے پاکستان کو بھی ایک تجویز پیش کیا ہے کہ ہم مل کر ایک کنسورشیم بنا لیں اسٹریٹ آف ہرمز، یا اوورال ایک جو ایک سموتھ پیسج آف آئل اس کے حوالے سے بنا لیں۔ تو میرے خیال کچھ اس طرح سے شاید کوئی اس طرح کی بات ڈسکس ہو۔ یعنی اوورال ایز اے ہولسٹیکلی اگر ہم بات کریں تو اس ایشو کے بارے میں یا کسی ملک کی اوورال
گارنٹی دینا بہت مشکل کام ہے، دونوں طرف کی نہیں ہو سکتی. آپ ذرا امیجن کریں کہ جو یوکرین کا ایشو چل رہا ہے، یوکرین میں کون کوئی گارنٹی دے سکتا ہے ادھر روس کی کوئی گارنٹی دے سکے؟ یا ایون روس جو ہے، کیا وہ امریکہ کی بات ماننے کو تیار ہے؟ یعنی کہ ایک طرف یورپ کھڑا ہے، یورپ نے ہاتھ کھڑے کیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، جو روس ہے وہ ایک طرح سے ان کی لکیریں نکلوا رہا ہے، لیکن وہ ابھی تک اس کو بینڈ نہیں کر پا رہے اپنی خواہشات کے مطابق جس طرح وہ چاہتے تھے. ٹھیک ہے، اب یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ہے نا بڑے چیزوں کو ایک لٹرل میننگ میں لیا جاتا ہے جی، کہ اچھا کیا پاکستان ثالث بن سکتا ہے؟ کیا پاکستان کی اگر بات نہ مانے گی تو پھر کیا ہوگا؟ بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ بہت ساری جگہوں پہ بہت سارے فریقین جو ہیں وہ ٹرائی کر رہے ہوتے ہیں اپنے لیول پہ کہ کوئی مذاکرات کا عمل ہو جائے، ان کے درمیان وہ کوئی رابطہ کاری کا ذریعہ بن جائیں، وہ کوئی دونوں طرف جو ہے ایک دوسرے کو کام ڈاؤن کر سکیں اور پھر ان کو ایک میز پر لا سکیں. تو جو ہمارے ہاں ثالثی کی بات ہوتی ہے، اگر ہم دیکھیں انٹرنیشنلی تو جو کنٹری ایز اے پیس بلڈر مشہور ہے، مثلا جو نارویجن جو نارڈک اسٹیٹس ہیں، یعنی کہ ان کے حوالے سے ہے کہ یہ پیس بلڈر ہیں، یا جو کینیڈا ہے وہ پیس بلڈر ہے، یہ وہ سارے لوگ ہیں کہ جن کی کوئی دفاعی پوزیشن نہیں ہے. تو یہ اسی طرح کے کوئی ان کو ایک ماحول پرووائڈ کرتے ہیں، ان کو جگہ دیتے ہیں کہ بھئی آپ ہمارے پاس آئیں، بیٹھیں، ہم آپ کے درمیان کو میسنجر کا رول پلے کریں گے. تو پاکستان یا باقی ممالک اس تناظر میں کر سکتے ہیں کہ ان کو کس طرح سے ایک دوسرا کا جو پوائنٹ ہے اس کو ایک پراپرلی آرٹیکولیٹ کر سکتے ہیں، اور تاکہ وہ کوئی تلخی کم ہو. یہ جو ہم بات کر رہے ہیں نا، یہ جو ضمانت کی بات، گارنٹی کی بات، آئی ڈونٹ تھنک سو کہ یہ اتنا آسان کام ہے. میں کل دیکھ رہا تھا، وہ ایک ایران کے بڑے اچھے انٹلیکچوئل آدمی ہیں، ادھر امریکہ میں ہوتے ہیں، ولی نصر صاحب، انہوں نے بھی کوئی اس طرح کی بات کی ہوئی تھی. لیکن یہ ہے کہ میں یعنی کہ مجھے اس بات کی صحیح بات ہے کوئی ڈائجسٹ نہیں کر پا رہی کہ اس موقع پر اسحاق ڈار صاحب کے چین کے دورے کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ لیکن چین کا دورہ اس کی ادروائز ایک سینس بنتی ہے کہ چائنا بھی ایک تو یہ ہے کہ پاکستان کو جس طرح ایک باقیوں کا اعتماد حاصل ہے، چائنا کا بھی اعتماد حاصل ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ایران کو اگر آپ نے کسی بات پر پرسویٹ کرنا ہے تو وہ کسی عرب ملک کی نسبت شاید چائنا کی بات کو زیادہ بہتر سمجھ پائیں گے. تو لہٰذا چائنا ایک اس سارے عمل میں، تو اس تناظر میں آپ چائنا کو دیکھتے ہیں بٹ گارنٹور کی حیثیت سے نہیں دیکھتے. آپ نے بڑا انٹرسٹنگ امریکہ اور روس کا کمپیریزن کیا، بٹ آئی تھنک شاید اس معاملے میں ہم یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ روس کا شاید امریکہ کی بات سن لے. اسرائیل جس طرح سے جا رہا ہے وہ پتہ نہیں امریکہ کی بات سنتا ہے نہیں سنتا. کئی دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ یہ بھی خبریں آتی ہیں کہ بالکل روگ ایکٹ کرتا ہے. بٹ سید محمد علی صاحب، اگر ماضی کو دیکھیں، بڑی بڑی جنگیں ہوئیں، کانفلکٹس ہوئے، کیا ان کانفلکٹس میں بھی کوئی گارنٹور تھا سامنے، یا پھر یہ کانفلکٹس کسی گارنٹی کے بغیر ریزالو ہوئے؟ کیا یہاں پر ایسا کچھ ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے، یا پھر جس طرح عمر چیمہ صاحب ابھی کہہ رہے ہیں چین سے متعلق یہاں پر جو تجزیے تبصرے کیے جا رہے ہیں ایز اے گارنٹور، آپ بھی ان کو ان ریئلسٹک سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، یہ جو گارنٹیر کا کانسیپٹ ہے اس کو تین انداز میں دیکھا جا سکتا ہے. اس کا سیاسی پہلو ہے، تصویراتی پہلو ہے، اور قانونی پہلو ہے. میں سیاسی پہلو سے پہلے شروع کروں گا کہ دیکھیں، بیسیکلی ورلڈ آرڈر جو ہے، جو دنیا میں طاقت کا توازن ہے، اس کی نوعیت یہ فیصلہ کرتی ہے کہ کوئی گارنٹی کسی کی دے سکتا بھی ہے، دینا چاہتا بھی ہے، اور اس کی گارنٹی کسی کو ایکسیپٹیبل بھی ہوگی یا نہیں. مثال کے طور پہ آپ کو یاد ہوگا کیمپ ڈیوڈ ایکارڈ جب کارٹر صاحب نے کروایا اسرائیل اور مصر کے درمیان، تو آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ امریکہ جو تھا اس کے مصر اور اسرائیل دونوں سے اچھے تعلقات تھے، اور ان پہ ان کا ایک لیوریج تھا، اور وہ دونوں پابند تھے اس کی بات ماننے کے لیے. اسی طرح اگر کسی اور آپ ڈیولپنگ ورلڈ کے درمیان کوئی جنگ ہوتی ہے، آپ کو مثال کے طور پہ ہم 65 کی بات کر لیتے ہیں. 65 کی جنگ ہوئی، پاک بھارت جنگ ہوئی، اس کے بعد ختم ہو، ہم حلیف تھے سیٹو سینٹو اور بغداد پیکٹ کے مطابق امریکہ کے، لیکن کیا امریکہ نے ہمارے حوالے سے کوئی گارنٹی دی؟ بلکہ انہوں نے تو ہمارے اوپر سپیئرز کی پابندی لگا دی. ہم تو اپنے اون پہ لڑ رہے تھے بھارت سے. اور اس کے بعد جو ہے ہم مذاکرات جنگ بندی کے بعد کہاں ہوئے؟ سوویت یونین نے اس کے مذاکرات کرائے. یہ ہمیں تاشکند ایکارڈ کو بھی دیکھنا چاہیے. اور پھر اسی طرح
آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ اس وقت دنیا میں طاقت کا توازن کیا ہے. تو اس وقت یہ حقیقت ہے کہ امریکہ جو ہے ایک عالمی سپر پاور ہے اور بلکہ انٹرنیشنل ریلیشنز میں ہائپر پاور کہا جاتا ہے. تو اس کے سامنے کوئی اور ملک کھڑا بھی نہیں ہو رہا. بلکہ شاید ریما نے ایک پچھلے پروگرام میں بڑا اچھی نشاندہی کی تھی کہ اقوام متحدہ سیکیورٹی کونسل میں بھی جو ہے جو ایران کے خلاف مذمتی قرارداد آتی ہے اس کو چین اور روس ویٹو تک نہیں کرتے ہیں. جب وہ سفارتی سطح پہ امریکہ کی مخالفت نہیں کر رہے ہیں, آپ ان سے توقع کریں گے کہ وہ کیا ان کو پابند کر سکتے ہیں کسی کام کے اوپر یا جنگ بندی کے اوپر؟ تو یہ ایک غیر حقیقت پسندانہ بات ہے. تیسرا پہلو عالمی قانون کے مطابق ہے. جو عالمی نظام ہے اس کا بنیادی کانسیپٹ جو ہے وہ اسٹیٹ سوورنٹی کا ہے کہ ریاستیں جو ہیں وہ خود مختار ہوتی ہیں. تو ان کو آپ صرف اسی وقت پابند کر سکتے ہیں کسی عالمی ضابطے یا قانون کے مطابق جب وہ اس کو اپنے مفاد میں سمجھتی ہیں. تو جس طرح عمر صاحب نے بالکل صحیح کہا کہ اگر ایران سمجھتا ہے کہ اس جنگ کو جاری رکھنا چاہیے اور وہ اس جنگ کو جاری رکھنا افورڈ کر سکتا ہے تو اس کو کوئی پابند نہیں کر سکتا. اسی طرح حقیقت یہ ہے, ایک بڑے زبردست ایک امریکی پروفیسر ہیں جو نوبل لاریٹ ہیں اکنامکس کے, ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب جو وائلنس تھرو آرمز ہوتا ہے یہ بنیادی طور پہ بارگیننگ تھرو وائلنس ہوتی ہے. یعنی جنگ جو ہے یہ بنیادی طور پہ ایک نیگوسیشن کا طریقہ ہے تھرو وائلنس. تو جو دوسرے کو انسینٹیو تو نہیں دے رہا ہوتا لیکن یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے میری بات نہ مانی تو میں آپ کا زیادہ نقصان کر دوں گا. جی بالکل. اب میں آخری بات یہی کر رہا ہوں لینا کہ اس وقت جنگ کی جو ایک مہینے کے بعد صورتحال ہے, یوں لگتا ہے کہ جو ابتدائی اہداف کا اعلان صدر ٹرمپ نے کیا تھا معاشی, تصویراتی, فوجی اعتبار سے, ان میں سے کوئی بھی انہوں نے حاصل نہیں کیا. اور آپ کو مسلسل پچھلے ہفتے میں نظر آ رہا ہے کہ ان کی جانب سے باضابطہ طور پہ مذاکرات کا خیر مقدم کیا جا رہا ہے, جبکہ ایران کی جانب سے پس و پیش سے بھی کام لیا جا رہا ہے. شروع میں تو وہ ڈینائی کر رہے تھے, اب وہ اسکیپٹیکلی بتا رہے ہیں. آج ان کے اسلام آباد میں جو سفیر ہیں انہوں نے کہا ہم پاکستان کی ایفرٹ کو اپریشیٹ کرتے ہیں. تو اس سے آپ کو آبجیکٹیولی نظر آتا ہے کہ اس وقت جنگ بندی میں امریکہ زیادہ انٹرسٹڈ ہے, لیکن آبویسلی اس کو ایک فیس سیونگ چاہیے ہوگی. دوسری جانب ایران نے جو جتنی تباہی برداشت کی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ وہاں بھی یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ ہم اب امریکہ پہ مزید نقصانات اور اسرائیل پر مزید تباہی لا سکتے ہیں, اور ہمیں جب تک اس تباہی کو ان کی جانب سے کوئی ٹینجبل گارنٹی یا پیمنٹ یا کمٹمنٹ کی صورت میں جب تک ٹرانسلیٹ نہیں ہوتا, ہم اپنی عوام کو کیسے بتائیں گے کہ اتنی تباہی ہم نے کیوں برداشت کی. تو اصل جو آخری بات وہ یہ ہے کہ دونوں سائیڈ کو ریالٹی میں کچھ نہ کچھ فیس سیونگ چاہیے ہوگی تاکہ وہ اپنی عوام کو قائل کر سکیں. لیکن یہ حقیقت ہے کہ صدر ٹرمپ جو ہے نا ایک دلدل میں پھنس چکے ہیں, اور مجھے احتمال یہ ہے کہ اگر وہ اپنے اہداف حاصل نہ کر سکے اس جنگ میں, جو کہ نظر نہیں آ رہا کہ وہ کر سکیں گے, تو شاید وہ مزید ڈراسٹک میجر یا خطرات مول لیں گے, جس کا میں سمجھتا ہوں کہ اس خطے کو اور خود امریکہ کو بھی عالمی سطح پہ مزید نقصان پہنچ سکتا ہے. And I fear that. محمد علی صاحب, ایک چھوٹا سا اگر مختصر آپ اس کا جواب دے سکیں فالو اپ سوال, اس وقت آپ کے خیال میں کیا ایران کے لیے جس بھی حالت میں ڈیل ہو وہ بہتر ہے پھر, یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ نیگوسیشن ہو سکتی ہے؟ کیونکہ آج وال اسٹریٹ جرنل میں جو لکھا گیا ہے کہ امریکہ یہ بھی کہتا ہے کہ ابھی نکل جائیں اس کانفلکٹ سے اور پھر کبھی بعد میں اس کو ہم دوبارہ کھول سکتے ہیں, ری وزٹ کر سکتے ہیں. تو اس طرح کی کسی گارنٹی کے بغیر, یا جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ گارنٹر کا تصور ایک بڑا مشکل شرط ہے, کیا آپ کو لگتا ہے حقیقت پسندانہ یا دیر پا ہوگا کچھ حل؟
دیکھیں میں کوئک اس کا جواب یہ دے سکتا ہوں کہ آپ کو یہ سمجھنا چاہیے صدر ٹرمپ بیک وقت 4 محاذوں پہ لڑ رہے ہیں. وہ ان کی فوجیں تو لڑ رہی ہیں ایران کے خلاف، لیکن سفارتی سطح پہ بھی وہ دنیا میں تنہا ہیں، اور وہ عرب ممالک پہ بھی دباؤ ڈال رہے ہیں، نیٹو پہ بھی دباؤ ڈال رہے ہیں کہ آ کے مجھے سپورٹ کرو. وہ اس میں بھی ناکام نظر آ رہے ہیں سفارتی محاذ پہ بھی. قانونی محاذ کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ریما مجھ سے بہتر بتا سکتی ہیں، کوئی انٹرنیشنل لا، UN چارٹر، سیکورٹی کاؤنسل کی کوئی ریزولوشن ان کی سپورٹ میں نہیں ہے. اور چوتھا اور سب سے مشکل محاذ ان کا سیاسی محاذ ہے. ان کو نظر آ رہا ہے کہ اگر اس کو فوری طور پہ کوئی ٹینجیبل گین میں نے کنورٹ نہ کیا تو مجھے تو شکست نظر آ رہی ہے اگلے آنے والے مڈ ٹرم الیکشن میں. اور اصل میں ایران کی جانب سے جو وائسز آ رہی ہیں وہ بڑی تشویشناک اس لیے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے نوشن آف وکٹری یہ ہوگا کہ صدر ٹرمپ اگلے مڈ ٹرم الیکشن ہار جائیں، اور پھر فیوچر میں وہ اپنے اس ملٹری کاسٹ کو وہ صدر ٹرمپ کے لیے سیاسی کاسٹ میں کنورٹ کریں، اور پھر اس کے نتیجے میں وہ یہ ثابت کریں کہ آپ آئے تو میری ریجیم چینج کرنے تھے، ہم نے آپ کی ریجیم چینج کر دی. اچھا ریما، آپ اس سارے معاملے کو کس طرح سے دیکھتی ہیں؟ کیا اس وقت گارنٹورز پریکٹیکلی اس کی گنجائش بھی ہے، یا آپ کو بھی اسی طرح لگتا ہے کہ یہ شرط ہے لیکن ایک ہائپر ریئلسٹک شرط ہے؟ جی شکریہ لینا. میں عمر صاحب کی بات سے بالکل اگری کرتی ہوں. مجھے بھی انالیسز یا یہ افواہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ایران نے پاکستان کو کہا ہے آپ گارنٹور ہمارے لیے تلاش کریں، اور پاکستان اس لیے چائنا سے مل رہا ہے کہ چائنا جو ہے وہ گارنٹور بنے گا. مجھے اس میں کچھ سینس سمجھ نہیں آتی، اور نہ ہی مجھے لگتا ہے کہ پاکستان نے آفر کی ہوگی. پاکستان مطلب اتنا نائیو تو نہیں ہے ڈپلومیٹکلی کہ وہ گارنٹور ڈھونڈ رہا ہوگا امریکہ اور اسرائیل کے لیے. سو میں بالکل مطلب باقی ریپیٹیشن ہوگی جو عمر صاحب کا اس پہ تبصرہ تھا. I completely agree with it. I also agree with محمد علی صاحب جو انہوں نے بات کی ہے. صرف میں 2 چیزیں ایڈ کروں گی کہ ایک، ایران گارنٹورز اپنی جگہ، لیکن ایران جو ہے اپنی ملٹری مائٹ کے تھرو اتنا نقصان پہنچا سکتا ہے امریکہ کو، امریکہ کے ایلائز کو، خطے میں، دنیا بھر کی اکانومی کو، کہ جو ایک ڈیٹرنس کے طور پہ پروو ہو امریکہ اور اسرائیل کے لیے کہ وہ پھر سے اس طرح کا مس ایڈونچر، یا میں تو ایکچولی لیگل ٹرم اگریشن نہ ایران کے خلاف استعمال کریں. تو شاید اس لیے ان کو لگتا ہے کہ ان کے انٹرسٹ میں ہے کہ وہ ابھی اس جنگ کو پرولونگ کریں، اور فوراً وہ نہیں ڈھونڈ رہے کہ کوئی بھی انہیں ڈیل ملے وہ اس کو ایکسیپٹ کر لیں، بیکاز وہ فیئرفل ہیں. پچھلے سال بھی انہوں نے جنگ دیکھی ہے، اس بار تو مطلب اس کی کوئی حد ہی نہیں ہے جس طرح کی ایگریشن ایران میں ہو رہی ہے. تو یہ ایران کا پرسپیکٹو. دوسرا شاید یہ انپاپولر پوائنٹ آف ویو ہے، لیکن مجھے امریکہ کی نیت بھی اس وقت نہیں ایسی لگ رہی کہ وہ جنگ ختم کرنا چاہتے ہیں، وہ اپنے لاسز کٹ کرنا چاہتے ہیں، اور وہ بھی بس کوئی ڈیل ڈھونڈ رہے ہیں. مجھے کچھ اور چیزیں مطلب بیانات کے حد تک وہ کہتے ہیں کہ وہ ڈیل چاہتے ہیں، لیکن پھر وہ دھمکی بھی دیتے ہیں، پھر وہ گراؤنڈ انویژن کی باتیں بھی کرتے ہیں. تو اوور آل میرے لیے بہت کنسرننگ سچویشن ہے، کیونکہ مجھے نہیں نظر آ رہا کہ کس طرح کسی اینڈ تک، یا ہم کب دیکھیں گے امن یا پیس کی طرف بڑھتے ہوئے. جو عمر صاحب نے اگین بات کی تھی کہ شاید کسی چیز پہ کوئی اگریمنٹ ہو جائے، بہت ہی ایک محدود اس پورے جنگ کا جو حصہ ہے اس پہ کوئی نیگوسیشنز ہو جائیں، یہ شاید پاسبل ہے، لیکن پیس یا سیز فائر یا امن یہ بہت بہت مشکل ہے. مجھے تو ابھی نہیں لگ رہا ہم اس مرحلے پہ ہیں. However, Alina, that said, بہت سے لوگ اس چیز کو استعمال کر رہے ہیں پاکستان کے جو ڈپلومیٹک ایفرٹس ہیں اس کو موک کرنے کے لیے، اس کا مذاق اڑانے کے لیے. یہ میرا خیال ہے بہت زیادتی ہے، کیونکہ اس وقت پاکستان پیس کی بات کر رہا ہے. جو پاکستان کے آفیشیل بیانات آئے ہیں اس میں وہ کوئی ایسی بات نہیں کر رہا جو ان ریئلسٹک ہے. جو پرائم منسٹر شہباز شریف نے پہلے ٹویٹ کی تھی، اب جو فارن منسٹر صاحب کی طرف سے ایک پریس اسٹیٹمنٹ آئی ہے اور انہوں نے جو بات کی ہے وہ بہت ریئلسٹکلی بتا رہے ہیں کہ ہم تو کوشش کر رہے ہیں سب کے ساتھ مل کے امن کے لیے، اور جو بھی ہمارا پلیٹ فارم استعمال کرنا چاہے گا ہم اس کے لیے اویلیبل ہیں. تو یہ تو کوئی ان ریئلسٹک یا اس طرح کی بات نہیں ہے کہ ہم گارنٹور بھی تلاش کر لیں گے اور ہم جنگ کو ختم کر لیں گے. پاکستان ریئلسٹک ہی آفیشیل اسٹیٹمنٹس میں بات کر رہا ہے، اور میں پرسنلی ایز اے پاکستانی اٹ میکس می ویری پراؤڈ کہ پاکستان یہ رول پلے کر رہا ہے، کیونکہ یہ جو جنگ ہے یہ صرف پاکستان کو نقصان نہیں پہنچائے گی اگر یہ بڑھے، یہ پوری دنیا کو افیکٹ کرے گی. تو پاکستان کا رول اس میں جو کوششیں ہیں وہ چلتی رہنی چاہیے، ایون اف ایسا ہمیں لگتا ہے کہ کوئی نتیجہ فوراً نہیں اس کا نکلے گا.
अच्छा रीमा, ये भी कहेगा क्या यूएन के थ्रू कोई गारंटी ली जा सकती है या नहीं? अलीना, इस वक्त जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में हो रहा है, मैं आपको बताऊं, बहरीन एक रेजोल्यूशन है, उस पे डिबेट चल रही है जो एक्चुअली कहता है कि यूज ऑफ फोर्स इस्तेमाल करके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाया जा सके। तो यूएन के लेवल पे तो ये हो रहा है, सिक्योरिटी काउंसिल ही है जो चैप्टर 7 के तहत यूज ऑफ फोर्स जो है उसकी ऑथराइजेशन दे सकती है, और वहां आपको पता है कि अमेरिका जो है उसके पास वीटो पावर है, और जैसे मोहम्मद अली साहब ने कहा, अभी तक रशिया और चाइना अपनी वीटो पावर्स जो है उसका बहुत मोहतात इस्तेमाल करते हैं, वो अब्सटेन कर लेते हैं, वीटो नहीं करते। तो ये तो सिक्योरिटी काउंसिल का इस वक्त हाल है। तो मैं यूएन की तरफ से, अगेन, बातें बहुत अच्छी कर रहे हैं, बातें तो ईयू भी अच्छी कर रहा है, लेकिन इन एक्चुअलिटी हम क्या देख रहे हैं कि किसके पास है वो ताकत जो अमेरिका और इजराइल की गारंटी दे सके। जमीनी हकायक ही हैं जो इवेंचुअली जो फैसला होगा उसके पीछे होंगे। ठीक है जी। अच्छा, इसके ऊपर मजीद भी बात करते हैं। इरशाद भट्टी साहब का तज्जिया तबसरा आफ्टर ब्रेक। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं कि इस वक्त जो मुज़ाकरात की बातें चल रही हैं, किसी डील की बातें चल रही हैं, उसका फ्यूचर क्या नज़र आ रहा है? भट्टी साहब, यह अख़ज़ किया जाए कि मुज़ाकरात के नतीजे में फिल वक्ती हल शायद मिल भी जाए, मुस्तकिल हल मुश्किल है इस कॉन्फ्लिक्ट का? जी ऐसे ही है मैडम शेख। और मैडम शेख, इस सवाल से भी बड़ा सवाल है एक, और वो सवाल है कि सदर ट्रंप के दौर में जो बिला जवाज़ 6 मुल्कों पर अमेरिका ने हमले किए, और जो वेनेज़ुएला में अमेरिका ने किया, जो गज़ा में नस्ल कुशी की इसराइल और अमेरिका ने मिलकर, और जिस तरह कत्लो गारत कर रहे हैं अमेरिका और इसराइल मिलकर ईरान में, क्या इन मुजरमों को कभी सज़ा मिलेगी? ये बड़ा सवाल है। क्या ये आज की दुनिया, आज के इदारे, अक़वाम मुत्तहिदा और सारी दुनिया मिलकर इन मुजरमों को सज़ा दे पाएगी? नहीं दे पाएगी। और मैडम शेख, जब आप आज के हालात को डिस्कस करती हैं तो इसको माजी से ना जोड़ा करें कि माजी में जंगें हुई, कोई किसी ने गारंटी दी, जंग बंदी हुई। क्यों? क्योंकि ट्रंप जैसा सदर और नेतन्याहू जैसा वज़ीर आज़म ना अमेरिका में आया ना इसराइल में आया, और एजेंडा है ग्रेटर इसराइल, और एजेंडा है ईरान का तेल और गैस। तो अमेरिका और इसराइल की गारंटी कोई दे सकता है? मतलब ट्रंप और नेतन्याहू की कोई गारंटी दे सकता है? नहीं दे सकता। क्यों? सदर ट्रंप खुद पसंद, खुद सर, दिन दिहाड़े झूठ बोलने वाले, अपनी बात से मुकर जाने वाले, सुबह कुछ और शाम कुछ और। मुझे हिलरी क्लिंटन की 2018 की बार बार तकरीर याद आती है कि डरो उस वक्त से जब ज़िंदगी और मौत के फ़ैसले डोनाल्ड ट्रंप कर रहे होंगे। और हामिद मीर साहब ने कालम भी लिखा है, मारूफ अमरीकी माहिर नफ्सियात बैंडली की 27 माहिरीन नफ्सियात के साथ मिलकर लिखी गई किताब द डेंजरस केस ऑफ द ट्रंप। इस किताब में क्या है जी? ट्रंप की नफ्सियाती और आसाबी बीमारियों का तज्जिया किया गया है। इस किताब का लुब्बे लुबाब ये है कि डोनाल्ड ट्रंप की नफ्सियाती और आसाबी बीमारियां ऐसी हैं कि वो सदर बनने के अहल नहीं। इसी किताब में न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जेम्स गैलिगॉन के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप दूसरों के लिए इतने ख़तरनाक हैं कि चंद सेकंड्स में इतने बंदे मार सकते हैं जो कोई डिक्टेटर अपने कई साल दौरे इक़्तिदार में नहीं मार सकता। और इस किताब और ट्रंप की ज़हनी हालत को लेकर अमेरिका में बड़ी बहस हुई जब ये सदारती इंतखाब हो रहा था, और ट्रंप को अमेरिका के लिए और दुनिया के लिए ख़तरा करार दिया गया। दूसरी तरफ नेतन्याहू है, बेरहम, बेहिस, इंसानियत का कातिल, आलमी अदालत इंसाफ का मुजरम और एक नाकाबिल एतबार शख्स। अब इन दोनों पर कौन एतबार कर सकता है? इन दोनों की कौन गारंटी दे सकता है? और ऊपर से जैसा मैंने कहा कि ग्रेटर इसराइल का एजेंडा और तेल और गैस ईरान का हथियाना। अब यूरोप, अक़वाम मुत्तहिदा, मुस्लिम उम्मा, चीन, रूस, बैन अल-अक़वामी क़वानीन, किसी की कोई अहमियत नहीं। हत्ता कि ये जो 4 सालिस मुल्क हैं जिनकी नीयत कमाल की और जो अच्छी कोशिश कर रहे हैं, करते रहना चाहिए, लेकिन इन समेत किसी की कोई हैसियत नहीं ट्रंप साहब के सामने और नेतन्याहू के सामने। और लिहाजा अगर सवाल एक ही है सबसे बड़ा, और उसी सवाल में सारे जवाब हैं कि अगर कोई मुआहदा हो जाता है तो क्या गारंटी है कि इस मुआहदे की खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे ट्रंप और नेतन्याहू? और अगर जंग बंदी हो जाती है तो क्या गारंटी है कि दोबारा हमलावर नहीं होंगे ईरान पर नेतन्याहू और ट्रंप? होंगे, दोबारा हमला करेंगे, दोबारा आएंगे।
کیونکہ یہ مذاکرات جو آج کوشش کر رہے ہیں، اور جو میں ریما کی اس بات سے ایگری کرتا ہوں، ریما صاحبہ کی اس بات سے، کہ یہ مت سوچئے کہ امریکہ اس سے نکل رہا ہے. امریکہ تو بڑا آسان ہے، وہ کہتا ہے میں نے عرب ملکوں سے یہ پیسے لینے ہیں جو میرے جنگ میں لگے ہیں، اور وہ تھوڑا سا وقفہ لے گا دوبارہ حملہ آور ہو جائے گا. مذاکرات کی ٹیبل سے اٹھ کے پھر 2 بار حملہ آور ہو چکا ہے. تو نہ ان کی کوئی گارنٹی دی جا سکتی ہے، نہ کوئی ان کو روک سکتا ہے دوبارہ حملہ آور ہونے کے بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے امریکہ یہ دوسری دفعہ ایران کے اوپر حملہ آور ہے. سید محمد علی صاحب ایز شارٹ ایز پاسبل پلیز، کیونکہ وقت ہمارے پاس کم ہے، بریک ہم نے لینی ہے، یہ بتا دیں کہ کیا اس کے بعد تیسری دفعہ ایران پر حملے کی گنجائش ہے امریکہ میں؟ کیا یہ دوبارہ سے ہو سکتا ہے؟ مختلف پہلو، نہ صرف اس کا عسکری پہلو بلکہ سیاسی پہلو بھی. بہت مختصراً میں آپ کو بس 3 جملے میں جواب دوں گا. امریکہ کے ایک چوٹی کے پروفیسر ہیں کالن گرے، 30 کتابیں لکھی ہیں یو ایس آرمی وار کالج میں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ امریکہ انسانیت کی تاریخ کی وہ واحد فوجی طاقت ہے جس نے وارفیئر کو ایک پروفیٹیبل انڈسٹریل پروسیس میں کنورٹ کر دیا ہے. اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ دوسری جنگ عظیم سے لے کے اب تک امریکہ نے 22 کھرب ڈالر لگائے ہیں جنگوں پہ، جس میں سے وار آن ٹیرر سے لے کے اب تک 8 کھرب ڈالر جو ہیں وہ مختلف جنگوں میں لگے ہیں. عراق وار پہ تقریباً کوئی 850 ارب ڈالر لگے تھے، اور افغانستان وار پہ کوئی 900 ارب ڈالر لگے تھے. تو اچھا، ہمیں تو یہ فگرز بہت زیادہ لگتی ہیں، لیکن یہ جو خرچہ امریکی ٹیکس پیئر نے کیا ہے، یہ امریکہ کی ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس نے کمایا ہے. ان کے شیئر پرائسز آج ان میزائل بنانے والی کمپنیوں کے، ان لڑاکا طیارے اور شپس بنانے والی کمپنیوں کے دیکھیں تو جنگ میں وہ اسکائی راکٹ کر رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ بوئنگ ہو، لاکہیڈ مارٹن ہو، ریتھیون ہو. تو بیسیکلی یہ ایک حقیقت ہے کہ ریپبلکنز جو ہیں وہ ہارڈ پاور کو بلڈ، ریوارڈ اور استعمال کرتے ہیں، جبکہ ڈیموکریٹس جو ہیں وہ زیادہ لبرل ایجنڈا، ڈیموکریسی، ہیومن رائٹس اور سافٹ پاور کو استعمال کرتے ہیں. یہ ہے امریکہ کا ٹول کٹ کہ ڈیموکریٹس جو ہیں وہ سافٹ پاور کو استعمال کرتے ہیں دوسروں کی پالیسیوں کو انفلوئنس کرنے کے لیے، امریکہ کی ویلیوز اور انٹرسٹ کو اور ریپبلکنز ہارڈ پاور کو استعمال کرتے ہیں. لیکن ریپبلکن ہارڈ پاور کو بلڈ بھی کرتے ہیں، ریوارڈ بھی کرتے ہیں. اچھا، اب یہ ایک اپنے آپ میں اور سوال ہے کہ اب ہم یہ جو چینج دیکھ رہے ہیں، ابھی اتوار کو ہم نے دیکھا نو کنگز پروٹیسٹ ہوا امریکہ میں، جس میں بہت بڑی تعداد لوگوں کی آئی. پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑے ریپبلکن سپورٹرز، ٹرمپ کے سپورٹرز، میگا سپورٹرز، جو کہ ہر طرح سے ٹرمپ کو سپورٹ کرتے تھے ماضی میں، وہ اس ایشو کے اوپر آ کر بڑی کھلی مخالفت کر رہے ہیں. کیا اب ہم سمجھیں کہ یہ ایک بدلاؤ کی یا تبدیلی کی ویو امریکہ میں آ رہی ہے، اور اس کا اثر کیا ہوگا؟ اس سوال کو کسی اور دن کے لیے بچا رکھتے ہیں. ابھی جو ہمارا سوال تھا بنیادی، اس کے اوپر ہمارا پینل متفق ہے. گارنٹور کے معاملے میں تو سب سمجھتے ہیں کہ ایز سچ کوئی امریکہ کی اور اسرائیل کی گارنٹی دیتا ہوا یا گارنٹور بنتا ہوا نظر نہیں آ رہا، ریئلسٹک نہیں ہے. بٹ یہ جنگ کتنی لمبی کھنچ سکتی ہے، اس کے اوپر تھوڑا سا تضاد پایا جا رہا ہے. آئدر امریکہ کی انٹینشنز فوری طور پر اس کو بند کرنے کی ہیں، نہیں، اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے. بٹ اونلی ٹائم ول ٹیل. اس سوال کا آنسر تو وقت کے پاس ہی ہے. ایک چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں اس نوٹ کے اوپر، اور پھر واپس آتے ہیں آپ کے سوالوں کے ساتھ. ویلکم بیک. انتہائی اہم ایشو ہے، ریما عمر صاحبہ کی رائے جانتے ہیں اس کے اوپر. ریما، اداکار سہیل احمد صاحب ہیں، ان کے ایک بیان پر ان کے خلاف توہین مذہب کی مہم چل رہی ہے. سہیل احمد صاحب نے اس بیان کی وضاحت بھی کی ہے کہ ایک فیسٹیول کے دوران ان کی پورے تجزیے تبصرے کا ایک مخصوص حصہ غلط طور پر چلایا گیا ہے، لیکن بڑے غلط طریقے سے اور غلیظ اس کے اوپر پروپیگنڈا ہو رہا ہے، اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑا ہے صحافی بھی اس مہم کے اندر شامل ہیں. ایسے رویے کتنے خطرناک ہیں اور تدارک کیسے ہو سکتا ہے ان کا؟ جی شکریہ نینا. کچھ دن پہلے میں نے دیکھا سہیل احمد صاحب نے مائلڈ سا کرٹیسزم کیا عمران خان صاحب کی پالیٹکس پہ. انہوں نے کہا ویسے تو وہ ہیرو ہیں، لیکن ان کے پولیٹیکل کریئر سے ان کو کچھ اختلاف تھے. میں ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ کب کیمپین شروع ہوگا ان کے خلاف، کیونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اگر کوئی ایسا شخص ہے جو فالوئنگ رکھتا ہے، وہ اگر پی ٹی آئی پہ یا عمران خان صاحب پہ خاص طور پہ تھوڑی سی بھی تنقید کر دے تو پھر
all hell breaks loose. फिर कुछ लिमिट नहीं रहती, आप उनकी इस ज़ात तक आप उन पे हर तरह के गंदे इल्जामात जो है वो लगाते हैं ताकि आप ये एक फियर पैदा कर सकें। और अक्सर ये पीटीआई से जुड़े अकाउंट्स होते हैं, एक फियर पैदा करें कि वो या खामोश हो जाएं या सबमिट कर जाएं और बाकी लोग हैं वो कभी भी इमरान खान साहब पे तनकीद ना करें। मैं क्यों पीटीआई का नाम ले रही हूँ, क्योंकि ज्यादातर ये जो अकाउंट्स हैं और जब ये शुरू भी हुई, जो वीडियो इनिशिएट की गई वो पीटीआई से जुड़े अकाउंट्स की ही थी। अब बाकी जो सहाफी जिनका आपने जिक्र किया, उन्होंने शेयर क्यों की, या उन्होंने शायद जज्बात में आके कर दी होगी, वेरीफाई नहीं की होगी, या शायद उन्होंने माजरत भी की है कुछ ने, या कुछ शायद इंटेंशनली वो एक वेव जो होती है उसमें उन्होंने भी कहा वो जो है शिरकत अपनी कर लें, क्योंकि फिर आपको सराहा भी जाता है पीटीआई की तरफ से अगर आप ये करें। मेरी सिर्फ ये दरख्वास्त होगी कि आप जो भी क्रिटिसाइज करें उसमें मजहब को लाने की क्या जरूरत है। पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहां हमने देखा है मजहब को लेके जब इस तरह की कैंपेनिंग होती है तो रियल लाइफ तक आप तक जो है वो थ्रेट पहुंच जाती है। हमने देखा है लोगों पे अटैक्स हुए हैं, हमने देखा है लोगों की जानें गई हैं। तो इस लेवल पे लोग क्यों गिरते हैं? और अलीना, ये बात जो जिस क्लिप का आप हवाला दे रही हैं, मैंने वो सुना, साफ नजर आ रहा था वो किसी और कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। वो बात कर रहे हैं कि पॉपुलैरिटी जो है वो अच्छी भी हो सकती है, आपको अच्छी राह पे भी लेके जा सकती है, बुरी राह पे भी लेके जा सकती है, आप अच्छी राह अपने लिए चुने। ये उसका कॉन्टेक्स्ट था। उसको खुद पॉलिटिकल जो है रंग दिया गया और फिर उसको मजहबी रंग दिया गया, ये जो मजहबी टच है। और वो इस तरह आप देखें, उनको आके अपनी क्लैरिफिकेशन देनी पड़ी और आप उनकी टोन देखें, वो जेन्युइनली हर्ट लग रहे हैं। हमारे एक लेजेंड हैं सुहेल अहमद साहब, एक कमाल के अदा वो परफॉर्मर हैं, एक कमाल के इंसान हैं। हमने उन्हें भी नहीं बख्शा कि उन्होंने एक लाइट हार्टेड छोटी सी बात कर दी, हमने उसको पॉलिटिकल रंग पहले दिया, फिर मजहबी रंग दिया कि उन्हें आके क्लैरिफिकेशन देने पे हमने मजबूर कर दिया। अलीना, बहुत बहुत अफसोस की बात है। और एक पेज जिसने ये कैंपेन में हिस्सा लिया, उसकी सोर्स पे मैं गई तो नसीम शाह की ट्वीट आ रही थी। ये हद है, मतलब उन्होंने इतना भी नहीं किया कि अपनी सोर्स जो है वो दिखा दें कि क्यों उन्होंने ये बात सुहेल अहमद साहब के खिलाफ की है। सोर्स ही कुछ और आ रही थी। और अलीना, इस कैंपेन में ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने शिरकत की है जिनसे एटलीस्ट मेरी ये तवक्को नहीं थी। सो आई रियली होप कुछ लोग, उन्होंने माजरत की है लेकिन लोग इससे कुछ सबक सीखे, लेकिन मुझे ऐसा होता नजर नहीं आ रहा, क्योंकि आपकी वाह होती है, आपकी ट्वीट्स वायरल होती हैं, आपको व्यूज मिलते हैं, आपको कोई rage bait sells, unfortunately rage bait sells, absolutely right। So बहुत तकलीफ बात है कि हमने हमारे इतने लेजेंड अदाकार हैं उनको भी नहीं हमने छोड़ा। लेकिन ये जो रेज बेट है, इसमें जब आप मजहब का डाल देते हैं कि तो वो कितना खतरनाक और वेपनाइज कर देता है उस चीज़ को। बिल्कुल सही आपने इसकी निशानदही की और इसके ऊपर तज्जिया तबसरा किया। थैंक यू सो मच। उमर चीमा साहब, सर आपसे सवाल हो रहा है, मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल से निकलने वाले तवानाई के बहरान पर हुकूमत ने मुल्क में स्मार्ट लॉकडाउन ना लगाने का फैसला किया है। आपकी क्या राय है इस फैसले के ऊपर? आप समझते हैं दुरुस्त फैसला किया गया है? गो कि हुकूमत ने आवाम से इस बात का शिकवा भी किया कि छुट्टी भी दी गई, कम करने का कहा भी गया इस्तेमाल, लेकिन अवाम ने तो उस छुट्टी का गलत इस्तेमाल किया और बल्कि पेट्रोल का यूजेज बढ़ा दिया। अलीना, मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से स्मार्ट डिसीजन नहीं किया है। अब देखें, जब आप लोगों को छुट्टी देते हैं तो छुट्टी के टाइम पर लोग क्या करेंगे? तमाम लोग इसको अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते कि वो ये समझते हैं कि मैं अगर घर बैठ जाऊंगा तो बाकी लोग तो निकल पड़ेंगे, तो लिहाजा मुझे भी निकलना चाहिए। तो अनलेस कि आप अपना फैसला इन्फोर्स करें, लोगों से ये तवक्कुआत नहीं रखनी चाहिए। ये इसी तरह की तवक्कुआत हैं कि जो हम दुकानदारों से रखते हैं जी, कि इधर जो है दोपहर के टाइम खुलती हैं और रात को 12 बजे बंद होती हैं। आपका इन्फोर्समेंट का मैकेनिज्म होना चाहिए। अब यह है कि जो इन्होंने फैसला वापस लिया है, मेरे ख्याल में उसमें जो कई लोग तो कहते हैं जी कि सूबों की तरफ से मुखालफत आई है। मेरा ख्याल है कि जो उसमें की एक फैक्टर होगा कि जिसकी बुनियाद पे फैसला वापस लिया गया है, वो ये है कि क्या आप लॉकडाउन ना करना अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। क्या आपके पास इतना फ्यूल कोई स्टॉक अवेलेबल है? ये जो 20 जहाज आए हैं, मुझे लगता है कि इसके बाद इनका जरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा है और इन्हें लगा कि जैसे हमें कोई इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा, तो बाकी उन्होंने बात सूबों पर डाल दी। तो हाँ, ये जरूर है कि लॉकडाउन अगर होगा तो आप एनर्जी कंजर्वेशन की तरफ जा रहे हैं, लेकिन उसका नुकसान ये है कि यानी कि आपकी बहुत सारी कमर्शियल एक्टिविटीज, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज वो नहीं होगी। तो यानी कि बेहतर तो आइडियली तो यही है कि लॉकडाउन नहीं होना चाहिए। तो अगर उनके पास इतने ज़खायर मौजूद हैं, वो उनके पास स्टॉक है ऑयल का, गैस का,
तो ये बहुत अच्छा फैसला है, ये होना चाहिए था। अच्छा, ओवर द वीकेंड बड़े एक बावसूख जरिए से मुझे पता चला कि हुकूमत के पास अप्रैल और मई का स्टॉक कवर्ड है, इसलिए वो थोड़े मुतमईन नज़र आ रहे हैं। पर चलें जी, देखते हैं ये जो दावे हैं ये कितने दुरुस्त हैं नहीं हैं। फ़िलहाल जो हुकूमत का फ़ैसला है उसको एक स्मार्ट डिसीजन कह रहे हैं उमर चीमा साहब। मोहम्मद अली साहब, सर, भारत पाकिस्तानी कैदियों के ज़रिए सरहदी इलाके में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करना चाहता है और इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाना चाहता है, ये खबर सामने आई है। पाकिस्तान के इदारों ने पहले ही फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन बेनकाब कर दिया। हमें इसकी थोड़ी डिटेल्स भी मज़ीद बताइएगा, और इसके ऊपर क्या पाकिस्तान को रद्द-ए-अमल देना चाहिए मज़ीद? मैं समझता हूँ कि सबसे पहले तो जो पाकिस्तान के इंटेलिजेंस इदारे हैं उनको इसकी मुबारकबाद मिलनी चाहिए कि उन्होंने बर वक्त जो है इस फॉल्स फ्लैग प्लानिंग को बेनकाब किया है, जिससे ये जाहिर होता है कि हम हर वक्त चौकन्ना और चौकस हैं और दुश्मन की जो हर किस्म की प्लानिंग है और साजिशें उन पर नज़र रखे हुए हैं। दूसरी बात यह है कि मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो खित्ते की सूरत हाल है, खुसूसन पाकिस्तान के शुमाल मगरबी बॉर्डर पे, और हम बारहा ये कहते रहे हैं कि अफगान तालिबान जो हैं वो बदस्तूर कई दहशतगर्द तंजीमों को पनाह भी दे रहे हैं, पुष्ट पनाही और सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो यूँ लगता है कि भारत की जानिब से इस वक्त किसी मिस एडवेंचर की कोशिश ऐन मुमकिन है, ताकि वो एक डाइवर्जन क्रिएट करें और थोड़ी सपोर्ट में नज़र आएँ अफगान तालिबान के और उन दहशतगर्द तंजीमों के जिनको पसपाई का सामना करना पड़ रहा है पाकिस्तान की मुअस्सर काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन के नतीजे में। अलबत्ता दो चीज़ें हमें और भी करने की ज़रूरत है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस वक्त हमारी जो अफवाज हैं उनको मुकम्मल चौकन्ना रहना चाहिए, चौकस रहना चाहिए, ताकि हमारी जो शुमाल मशरक़ की जानिब कमिटमेंट्स हैं काउंटर टेररिज्म की या इंटरनल सिक्योरिटी की, उसके हवाले से भारत को किसी गलत फहमी के तहत वो उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश सरहद पर ना करे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस वक्त मशरक़ वुस्ता में भी जो सूरत हाल है, बहुत ज़रूरी है कि हमारा ताल्लुक़ पाकिस्तान के किसी भी मकतब फ़िक्र से हो, किसी भी फ़िक़ा से हो और किसी भी सूबे या इलाके से हो, हमें सबसे पहले अपने घर को देखना चाहिए और वहाँ दुश्मन की जो कोशिशें हैं कि हमारे दरमियान जज्बात को उभार कर इख्तलाफात पैदा किए जाए, अदम इस्तेहकाम पैदा किया जाए और हमारे इत्तेहाद को कमज़ोर किया जाए, इसको समझना मैं समझता हूँ हमारे दीनी उलमा, तमाम मकातिब फ़िक्र और सियासी कायदीन, उनकी भी मजमूई ज़िम्मेदारी है कि हम इस वक्त आलमी बरादरी और पूरी मुस्लिम उम्मा पाकिस्तान की तरफ देख रही है कि वो इस जंग को खत्म करने में एक लीडिंग रोल प्ले कर सकता है, और ऐसे टाइम पे हमें अपने घर में किसी भी इंस्टेबिलिटी और डिसयूनिटी की जगह नहीं देनी चाहिए। सर, एक छोटा सा सवाल, इस तरह की जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स होती हैं, क्या इनको बतौर सबूत पेश किया जा सकता है किसी बैरूनी फोरम के ऊपर या आलमी फोरम्स के ऊपर, या ये सिर्फ इंटेल मालूमात की हद तक ही होती हैं? देखिए, दो पहलू हैं। अगर तो ओपन सोर्स से ये चीज़ें हासिल की गई हैं तो उसका डोसिए बना के हम पहले भी अक़वाम मुत्तहिदा में शेयर करते रहे हैं और भारत को हम एक्सपोज कर सकते हैं, लेकिन उसका तयन जो है वो इंटेलिजेंस की नौइयत पे है कि अगर वो इस नौइयत की है कि उससे उनके जो सोर्सेज हैं वो एक्सपोज हो सकते हैं या फ्यूचर ऑपरेशन में कोई खलल पड़ सकता है, तो मैं समझता हूँ कि इनका सद्देबाब ज़रूरी है, लेकिन उन सोर्सेज को सामने लाना शायद कौमी सलामती के तकाज़ों के मुताबिक नहीं होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच सैयद मोहम्मद अली साहब। इशाद भट्टी साहब से सवाल हो रहा है, आज पीटीआई से हटकर सर, सुन ली आपके चाहने वालों ने आपकी, 8 इस्लामी ममालिक ने मस्जिद अक्सा तक रसाई रोकने को नाकाबिल कबूल करार दिया है। क्या इस मजम्मत में बड़ी ताख़ीर हो चुकी है? जी मैडम शेख, बड़ी नहीं बहुत ज़्यादा ताख़ीर हो चुकी है, बल्कि बहुत ही ज़्यादा ताख़ीर हो चुकी है। और इस ताख़ीर की वजह भी मैं जानता हूँ और वजह आप भी जानते हैं और वजह पूरी मुस्लिम उम्मा भी जानती है और वजह हम सब जानते हैं। और वजह है कि तकदीर के काजी का ये फतवा है अज़ल से, है जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर्ग मफाजात। यानी हमारा आप अंदाज़ा करें कि मस्जिद अक्सा आए रोज़ बंद हो जाना, आए रोज़ उसके अंदर घुसकर नमाजियों को, इबादत करते मुसलमानों को गिरफ़्तार करना, अंदर उस पर तशद्दद करना। और अभी कुछ अर्सा पहले एक इसराइली वज़ीर जो था वो सिक्योरिटी कैमरा जूतों समेत अंदर दाखिल हो गया था।
اور مزے کی بات ہے کہ یہ جو پیٹ ہیگسٹ صاحب ہیں، یہ جو ان کے وزیر ہیں، وزیر دفاع بھی اور وزیر جنگ بھی ہیں ٹرمپ صاحب کے، یہ فرما رہے تھے اور یہ پہلے بھی فرماتے رہے ہیں کہ اس مسجد کو ہم گرائیں گے. تو آپ اندازہ کریں کہ کون لوگ اس وقت اقتدار میں ہیں اور کن کے پاس دنیا کی طاقت ہے اور یہ ساری طاقتیں ہیں. اور ان کی طاقتوں پر مجھے اتنا ان کی طرف دھیان نہیں جاتا جتنا دھیان میرا جاتا ہے 56-57 اسلامی ملک، مسلم امہ، عرب لیگ اور OIC اور 2-2.5 ارب کے قریب مسلمان، کہ ہم اتنے جوگے بھی نہیں ہیں کہ ایک عبادت گاہ جو ہماری ہے اور جو ہمارا قبلہ اول ہے اس کے تقدس کے لیے بھی کھڑے ہو سکیں یا اس کی بے حرمتی کو روک سکیں. تو بہت دیر ہو گئی ہے اور اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہونا، کیونکہ وہی گھوم گھما کے آتی ہے کہ جب تک آپ مل کر سفارتی بائیکاٹ نہیں کرتے ایسی چیزوں پر، یا معاشی بائیکاٹ نہیں کرتے، یا مل کر ایک آواز نہیں اٹھاتے، تو کچھ نہیں ہوتا اور اس کا بھی کچھ نہیں ہونا. اوکے، تھینک یو ارشاد بھٹی صاحب. اسی کے ساتھ آج کے پروگرام سے اجازت دیں. اللہ حافظ.